زمانے میں وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی وہی اتقا وہی اوفا وہی عادل وہی افضل وہی اتقا وہی اوفا وہی عادل وہی افضل ہے کیسی منفرد ہر ادا صدیق اکبر کی ہے کیسی منفرد ہر ادا صدیق اکبر کی لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت میں لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت میں نبی پر ہر قرابت تھی فدا صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی دیا کس کو مصلح مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی نظر آئی یہ عظمت بارہا صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی مقام افضل امت کو باہم تولنے والوں علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی وہی چمکا زمانے میں ولایت کی بلندی پر پڑی ایک بار بھی جس پہ نگاہ صدیق اکبر کی رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ ہی کی تجلی ہے ملی سعادت سے مجھ کو عطا صدیق اکبر کی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وَمَنْ وَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ
وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے مالک کریم اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی نجات کا سامان بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ایک عظیم موضوع شروع کیا تھا، ہر جگہ صدیق پاک کا پہلا نمبر ہے۔ آج اسی موضوع کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ پرسوں بدھ والے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال گزرا ہے۔ ایسا دن پوری دنیا میں عاشقان رسول نے حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلاموں کے تحفے پیش کیے اور کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گھر گھر آپ کی عظمتوں کے چرچے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 5ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں پر انعام کیا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، والصدیقین، اور صدیقوں کی جماعت ہے۔ قرآن مجید میں نبیوں کے بعد جس جماعت کا ذکر کیا گیا ہے وہ صدیقین کی جماعت ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اس ترتیب کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد رتبہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین کے بعد رتبہ شہیدوں کا ہے، اور شہیدوں کے بعد رتبہ اللہ کے نیک بندوں کا ہے۔ اللہ پاک نے نبیوں کے بعد صدیقین کا ذکر کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ سچے ہیں، ان کی زبان پہ سچ چلتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے صدیق اور ایک ہوتا ہے صدیق اکبر۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے یا اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب صدیق اکبر کہا جاتا ہے تو پھر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا اور سب سے پہلے نمبر پر صدیق دیکھنا ہے تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جن کو قرآن پاک
کی ترتیب کے مطابق اگر دیکھیں تو پھر بھی صدیق پاک کا نبیوں اور رسولوں کے بعد پہلا نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں، میں لوگوں میں کھڑا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی پڑی ہوئی ہے اور ہم سارے ان کی چارپائی کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سارے حضرت عمر پاک کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی دعا میں مصروف ہے۔ اچانک میرے کندھے پہ کسی نے کوہنی رکھی ہوئی ہے، اور میرے کندھے پہ کوہنی رکھ کے وہ کہہ رہا ہے، اللہ عمر بن خطاب تجھ پہ رحمت فرمائے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اللہ نے تم کو تمہارے دو یاروں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، کون تو اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں وہ جو میرے کندھوں پہ کونی رکھ کے بندہ کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے، کون تو اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، کن تو وہ ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر ہم دونوں تینوں ہیں۔ اور کبھی حضور کہتے ہیں وفعل تو ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر ہم تینوں نے یہ کام کیا۔ کبھی حضور کہہ رہے ہیں میں اور ابو بکر اور عمر اس گلی میں گئے، میں اور ابو بکر اور عمر اس مسجد میں آئے، میں اور ابو بکر اور عمر اس غزوے میں گئے، میں اور ابو بکر اور عمر اس گھر میں آئے۔ تو کبھی وانطلقت وابو بکر و عمر، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ بندہ یہ باتیں بول رہا تھا تو میں نے اس کی طرف رخ کیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جو آج تین یاروں کا اکٹھا ذکر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے کہا دیکھوں تو پھر میں نے کیا محسوس کیا کہ جس ہستی کو میں دیکھ رہا ہوں اس کو زمانہ مولا علی شیر خدا کہتا ہے، وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور حضرت علی پاک یہ جملے بول رہے تھے، گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضور جب بھی ان دو یاروں کا ذکر کرتے تو پہلے نمبر پہ ابو بکر کا ذکر کرتے، دوسرے نمبر پہ عمر کا ذکر کرتے۔ اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ اس کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کُنَّا مَعَاشِرُ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ، کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جماعت، حضور کے صحابہ کا گروہ، ہم بڑی تعداد میں ہوتے، نقول ہو تو اس وقت بھی
ہم سارے مل کے یہ کہا کرتے تھے حاذہ الامت بعد نبینا ابو بکر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سرکار کے بعد جو سب سے افضل انسان ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یار کی شان دیکھیں۔ کانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من النبی مکان الوزیر، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیروں کا ذکر کریں گے تو سب سے پہلے جو حضور کے وزیر زمین پر گئے وہ بھی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ایک بندہ کسی اونچے عہدے پر ہو اور وہ اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ مشاورت کرتا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کان یشاور فی جمیع امورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی معاملے میں مشورہ کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ کرتے ہوئے بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کرتے تھے۔ حالانکہ حضور کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہوتے ہیں لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پہ صدیق پاک پہ مشورہ کر کے زمانے والوں کو بتا رہے ہیں لوگوں میں نے مشورے میں بھی ابو بکر کو دوسرا نمبر نہیں پہلا نمبر دیا ہے۔ وَقَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ، حضور کے بعد سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَقَانَ ثَانِيهِ فِي الْغَارِ، غار میں داخل ہونے کی باری آئی تو مصطفیٰ کریم کے بعد جو پہلا نمبر غار میں ہے وہ بھی حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ وَقَانَ ثَانِيهِ فِي الْعَرِيشِ يَوْمَ بَدْرٍ، بدر والے دن حضور کے خیمے کے اندر داخل ہونے کی باری آئی تو اس داخلے میں بھی مصطفیٰ کے بعد سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ تم صرف خلافت کے رونے روتے ہو، ارے حدیثیں پڑھ قرآن پڑھ تمہیں پتہ چلے ہر جگہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شانیں تو ہیں لیکن اس سے بڑی شان روضہ رسول میں داخل ہونے کی باری آئی تو مصطفیٰ کی قبر کے بعد سب سے پہلی قبر بھی صدیق پاک کی ہے، تو گویا غار میں بھی پہلے صدیق ہیں، مزار میں بھی پہلے صدیق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا، یہ جملے تختی پہ لکھیں کیا؟ صحابہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا، حضور حضرت ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی پہلا نمبر نہیں دیتے تھے۔ مصطفیٰ سب سے پہلے جس کا شمار فرماتے تھے اس کو زمانہ ابو بکر صدیق کہتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت مقام و مرتبہ میدان محشر ہوگا، حشر کا بڑا میدان ہے، ہر بندے نے قبر سے اٹھنا ہے، جو قبروں میں ہوں گے وہ قبروں سے اٹھیں گے، قیامت آئے گی اٹھیں گے قبروں سے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، فرمایا میرے بعد جو دوسرے نمبر پہ نبیوں رسولوں کے بعد پہلا نمبر پھر صدیق کا، میرے بعد جس کی قبر شک ہوگی اور جو نکلیں گے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو گویا حضور نے فرمایا ادھر بھی ان کا پہلا نمبر، ادھر بھی ان کا پہلا نمبر۔
کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر، سارے مل کے پڑھو، کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ میں نے تو حدیثیں پڑھی ہیں، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، لطف آئے گا، ایمان تازہ ہوگا، طبیعت گلاب کے پھول کی طرح کھلنی شروع ہو جائے گی۔ خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر، کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ اور کبھی جو مشکل میں دین آئے، تیرے عمل سے یقین آئے، جو مسکراتا ہے گھر لوٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر، جو مسکراتا ہے گھر لوٹا کر صدیق اکبر، سارا گھر کا مال دے دیا، جسم کا لباس بھی دے دیا۔ بے وقوف لوگ ہیں، جاہل لوگ کہتے ہیں جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا باغ کھا لیا۔ میں نے کہا جس نے اپنے تن کے کپڑے بھی مصطفیٰ کو دے دیے، تو آڈی چوپتے سبحان اللہ، جس نے اپنے جسم کے کپڑے بھی مصطفیٰ کو دے دیے۔ یار کوئی مکان چھوڑتا ہے نا، مکان چھوڑتا ہے تو وہ تالا رکھ لیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے، تالا بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اچھا یار جھاڑو رکھ دیا نا، جھاڑو بھی حضور کی بارگاہ میں۔ جو اتنا کچھ دے پھر کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ سیدہ پاک کا باغ کھا جائے؟ ارے یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے، حضرت صدیق پاک نے تو سارا کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ ارے جو مسکراتا ہے گھر لوٹا کر صدیق اکبر، مل کے جو مسکراتا ہے گھر لوٹا کر صدیق اکبر۔ آؤ پچھلا جمعہ بھی میں نے اسی موضوع پہ پڑھایا گیا، اس کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے پہلا نمبر صدیق پاک آ گیا۔ آؤ حدیث پاک سماعت فرمائیں، الموجم الاوسط میں موجود ہے، طبرانی شریف ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جب حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہوتا تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ کانا علی جو نے اذا ذکر عندہ ہوا ابا بکر نے، جب آپ کے سامنے حضرت ابو بکر کا ذکر ہوتا، آپ کے سامنے یار غار مصطفیٰ کا ذکر ہوتا، آپ کے سامنے یار مزار مصطفیٰ کا ذکر ہوتا، تو حضرت علی فرماتے سباق سباق، یہ لفظ بولا کرتے تھے سباق۔ اب آپ کہیں گے سباق کا کیا مطلب ہے؟ سباق کا مطلب یہ ہے اور میرے سامنے ابو بکر کا ذکر کرنے والے، سباق کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا ابو بکر کو بنایا گیا۔ جب بھی ذکر ہوتا، صبح ہوتا، شام ہوتا، دوپہر ہوتا، کمرے میں ہوتا، مسجد میں ہوتا، گراؤنڈ میں ہوتا، اسی وقت مولا علی کہتے اور سباق کا ذکر ہو رہا ہے، جو مصطفیٰ کریم کے سباق ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا حضور سباق کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کسی معاملے میں بھی ابو بکر کا دوسرا نمبر نہیں ہے، ہر معاملے میں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ اور جو مولا علی نے جملے کہیں وہ سونے کے قلم کے ساتھ لکھنے والے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا گیا، مستبقناہ الی خیر کتو حضرت مولا علی فرماتے ہیں اللہ سبقنا الیہ ابا بکر نے، فرمایا میں نے نہیں،
ہم نے یعنی صحابہ سب نے جتنی بار بھی کوشش کی ہے ہم نیکی کے کاموں میں ابو بکر سے آگے بڑھ جائیں تو مصطفیٰ کے سارے صحابہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ابو بکر صدیق آگے بڑھ جاتا ہے۔ ارے کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ حضور دے یار دا ذکر کر رہے ہیں تو محبت نہ پڑھو۔ خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر۔ کدی کسی دا دشمن انج کہندا اے سجن کہندے نے۔ ہاں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا گیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت شروع ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر نے یہ چیزیں تو برداشت کی ہیں، ارے جو فجر میں بھی حضور کے ساتھ، ظہر اثر مغرب عشاء میں بھی حضور کے ساتھ، جو سفر میں بھی حضور کے ساتھ، جو گھر میں بھی حضور کے ساتھ، جو غار میں بھی حضور کے ساتھ ہے، اب جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت صدیق پاک کی لوگوں نے بیعت کی، حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ کتابوں میں آتا اغلق بابہ ثلاثۃ ایام، 3 دن کے لیے آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ لوگ آپ کے دروازے پہ آتے، آپ دیوار کے اوپر سے کہہ رہے تھے اور میں نے تمہاری بیعت واپس کر دی ہے، اور سنو مجھے تو 2 غم لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ ایک غم یہ ہے میرے آقا کا وصال ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے ایک بار پوچھا تھا ابو بکر تیری زندگی کی آرزو کیا ہے؟ عرض کیا لجپالے کی آرزو ہے میری نظر کھلی رہے، تیرے رخسار میرے سامنے رہے۔ میری تو ایک ہی آرزو ہے کہ میری نظر کھلی رہے، میں آپ کا چہرہ تکتا رہوں۔ زبان حال سے کہنے لگے میں نے بیعت بھی واپس کر دی ہے، ایک تو مجھے رسول اللہ کے جانے کا غم ہوا، اور دوسرا اتنا بڑا بوجھ میرے اوپر کر دیا گیا۔ یار جتنے بھی صحابہ کھڑے تھے ان تمام صحابہ میں صرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے۔ حضرت مولا علی نے جو جواب دیا وہ سونے کے قلم کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ وہ جواب کیا تھا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کہنے لگے اے ابو بکر اب ہم نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا گیا، اب ہاتھ واپس نہیں کھینچیں گے، اب بیعت کو واپس نہیں لیں گے۔ قدمک رسول اللہ، ابو بکر جس کو میرے نبی نے اپنی زندگی میں پہلا نمبر دیا گیا، ہم کون ہوتے ہیں اسے دوسرے نمبر پہ رکھنے والے یا تیسرے پہ رکھنے والے؟ اے ابو بکر قدمک رسول اللہ فمن ذا یؤخرک، ابو بکر پہلا بھی تو ہے، علی کا تیرے دروازے کے آگے اعلان ہے پہلا تو ہے، اور ہم کبھی بھی تمہیں دوسرا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی زندگی میں مصطفیٰ کے مصلی پہ بھی پہلا تو تھا۔ ارے کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر، مل کے کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر، صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر۔ فرمایا جن کو میرے نبی آگے کریں ان کو ہم کون ہوتے ہیں پیچھے کرنے والے؟ یہ علی پاک نے جملے کہے۔ فرمایا جن کو میرے مصطفیٰ نے پہلا نمبر دیا ہے ان کو علی کون ہوتا ہے دوسرے تیسرے نمبر پہ رکھنے والا؟ ابو بکر مصلی میں بھی تم کھڑے ہوگے، منبر پہ بھی تم بیٹھو گے، مصطفیٰ کی ریاست کے حاکم بھی تم ہوگے، علی تیرے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے قدمک رسول اللہ، تجھے مصطفیٰ نے پہلا نمبر دیا ہے، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں دوسرے نمبر پہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ مصطفیٰ نے تمہیں پہلا بنایا ہے۔ مصطفیٰ نے تمہیں، بولو تمہیں مصطفیٰ نے۔ اچھا کچھ چیزیں ہیں سماعت کریں، ایک لائن میں بولتا ہوں سمجھا کے۔ نمبر 1،
قرآن مجید کا سب سے پہلا نام مصحف حضرت صدیق پاک نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ کو ذرا۔ اور تم کہاں کہاں روتے رہتے ہو، حضرت صدیق پاک کا پہلا نمبر ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں۔ تو بخاری کھول، تو مسلم کھول، ابن ماجہ کھول، نسائی کھول، ترمذی کھول، مشکات شریف کھول، تمہیں ہر جگہ صدیق پاک کا پہلا نمبر آئے گا۔ جنگ یمامہ ہوئی، حفاظ شہید ہو گئے، حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسے تو حفاظ شہید ہوتے جائیں گے تو قرآن پاک چلا جائے گا، آپ ایسے کریں قرآن پاک کو جمع کریں۔ سب سے پہلے ایک جلد میں جس ہستی نے قرآن پاک کو جمع کیا ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ارے آج جتنی دنیا ایک جلد میں قرآن پاک کو پڑھ رہی ہے، پھر ثواب تو حضرت صدیق پاک کے کھاتے میں جا رہا۔ سب سے پہلے اسلام کی سب سے پہلے جس بندے نے مسجد بنائی ہے اس کو بھی زمانہ حضرت ابو بکر صدیق کہتا ہے۔ اور دیکھیں جتنے بھی خلیفہ بنے، ان خلیفوں کی اور صدیق پاک کی ایک شان یہ بھی ہے، وہ کیا؟ حضرت صدیق پاک جب پہلے خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت ان کے باپ زندہ تھے۔ یہ مکہ مکرمہ میں خلیفہ بننے کے بعد عمرے کے لیے گئے تو اونٹنی پہ سوار تھے، تو اپنے گھر کے سامنے سے گزرے تو دیکھا تو اپنے ابا جی جو ہیں وہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں کا نور بالکل کم ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی نے صدیق پاک کو دیکھا، میرا پتر اب حاکم وقت بن گیا، تو اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ تو صدیق پاک نے چھلانگ لگا کر کہا ابا جی میرے نبی نے یہ بتایا ہے، آپ نے نہیں اٹھنا، میں نے آپ کے قدموں میں آنا ہے، میں نے آپ کے پاس جھکنا ہے اور میں نے آپ کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ یار جب خلیفہ بنے تو کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑا اٹھا کے باہر نکلے تو حضرت عمر پاک نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کاروبار کرنے جا رہا ہوں، کھانا بھی تو کھانا ہے نا۔ کہا آپ ریاست سنبھالیں، ہم آپ کا نفقہ جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم کے خلفاء میں سب سے پہلے جس کا رعایا نے نفقہ مقرر کیا ہے وہ بھی جناب صدیق اکبر ہے۔ اور اس بات پہ تو لطف آئے گا کہ میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے جس ہستی کو جنت کی خوشخبری دی ہے وہ بھی جناب صدیق اکبر ہے۔ پھر کہہ سکتے ہیں کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا 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 نمبر، مل کے پڑھو ہنتے بابا سارے ہو گئے ہو، کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا۔ ایک بار سارے بھی ہاتھ چوکے این کر دو گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ کوئی تو آڈی ویڈیو نہیں بنا رہا لیکن سرکار ضرور دیکھ لینا ہے۔ کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا 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 ہے صدیق کا نمبر، دوسرا ہے فاروق کا نمبر، تیسرا ہے عثمان کا نمبر، چوتھا ہے حیدر کا نمبر۔ ارے کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا پہلا۔ میرے نبی نے سب سے پہلے جس کو لقب عطا کیا وہ بھی جناب صدیق اکبر ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے جس کو جنت کی خوشخبری دی وہ بھی صدیق اکبر ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے جس بندے کو بتایا اور تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے وہ بھی جناب صدیق اکبر ہیں۔ کہاں کہاں دیکھتے ہو حضرت صدیق پاک کا پہلا نمبر؟ ایک ہے اسلام قبول کرنا، یہ بات ذرا توجہ سے، جو دوست بیٹھے ہیں نا کبھی کسی سے بحث ہو جاتی ہے اس کے متھے ماریں۔ ایک ہے بات اسلام قبول کرنا، ایک ہے اسلام کو ظاہر کرنا۔ مطلب قبول کرنا، ایک بندہ مسلمان ہو گیا چھپ کے بیٹھ گیا اپنا اسلام ظاہر نہیں کر رہا، یعنی لوگوں کو نہیں بتا رہا میں مسلمان ہوں، لوگوں کو یہ بات ہے نہیں بتا رہا۔ اور ایک بندہ کلمہ پڑھ کے چوک میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، چوک میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں مصطفیٰ کریم کا نوکر ہوں۔ تو اس بات میں
کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے برملا جس بندے نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ اور عشرہ مبشرہ میں 5 یا 6 صحابہ کو اسلام کی گاڑی میں جس بندے نے پہلے بٹھایا ہے اس کا نام جناب صدیق اکبر ہے۔ اور سنا، ہجرت کی رات اللہ نے جس بندے کے سپرد اپنی امانت کی ہے اس میں بھی صدیق پاک کا پہلا نمبر ہے۔ اور سنو، سب سے پہلے جس نے اپنا آپ مصطفیٰ کے سپرد کیا گیا اس میں بھی صدیق پاک کا پہلا نمبر ہے۔ پھر کہہ لو نا، کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا ہے صدیق کا نمبر، دوسرا ہے فاروق کا نمبر، تیسرا ہے عثمان کا نمبر، چوتھا ہے حیدر کا نمبر، کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا۔ حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ نے احرام پہنے ہوئے تھے، توجہ رکھنا، صحابہ نے احرام پہنے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا احرام کھول دو، ہم آگے عمرہ کرنے نہیں جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں احرام کھول دیں، ٹنڈے کروا لیں۔ فرمایا عمر ہم عمرہ کریں گے۔ یہ ہے اس بات کی دلیل کہ مصطفیٰ نے خبر دی ہے، عمر جتنی دیر تک تو ہمارے ساتھ عمرہ نہیں کرو گے تمہیں موت نہیں آئے گی، ہم عمرہ کریں گے، ہم عمرہ بولو، ہم عمرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، صدیق پاک کی بارگاہ میں آگے جو جواب حضور نے دیا تھا ایک قطرے کے برابر بھی سائیڈ پہ نہیں ہے، وہی جواب حضرت ابو بکر صدیق نے دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابو بکر دیکھو ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور پھر کہا، میرے آقا نے کہا ہے نا عمرہ کریں گے۔ حضور نے کون سا کہا اسی سال کریں گے؟ حضرت صدیق پاک نے کہا، حضور نے کون سا کہا اسی سال کریں گے؟ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے ابھی تک حضور سے ڈائریکٹ نہیں سنا تھا جو میرے نبی نے فیصلہ کیا تھا، لیکن دیکھو مصطفیٰ کی رائے میں، مصطفیٰ کی پالیسی میں، مصطفیٰ کے مشورے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ فجر کی نماز ہوئی، اللہ ہم سب کو مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے۔ فجر کی نماز ہوئی، بات بڑی مزے والی ہے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ فجر کی نماز ہوئی، میرے آقا کی عادت تھی حضور مصلی پہ سلام پھیر کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف منہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ توجہ رکھنا، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلی صف میں میں تھا، میں نے عرض کیا آقا میں نے رات ارادہ کیا تھا روزہ رکھنے کا لیکن روزہ رکھ نہیں سکا۔ سرکار نے فرمایا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس وجہ سے نہیں بتا رہا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اسے میں اجازت دیتا ہوں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ حضرت صدیق پاک مسکرا پڑے، آقا کدی تسی کہندے جے نیکیاں چھپاؤ تے اج تسی کہندے جے ظاہر کرو۔ آقا میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پہلی صف میں، تو میں اس وقت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تو ابھی ارادے کرتا ہوں اور ابو بکر تو پہلے آگے نکل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تیمارداری کس نے کی ہے کسی مریض کی؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا فجر کی نماز ہوئی ہے، اب کس مریض کے پاس جانا تھا؟ فرمایا عمر تم چپ کرو۔ حضرت میرے آقا نے فرمایا آج کس نے کس بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ پھر وہی جملے، اگر اس کے ذہن میں ہے کہ میں ہاتھ کھڑا کروں گا تو لوگوں کو پتہ چل جاؤں گا تو میں اسے اجازت دیتا ہوں ہاتھ کھڑا کرے۔ حضرت صدیق پاک نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ فجر کی نماز ہے، عصر مغرب کی نماز نہیں، فجر کی نماز ہے۔
میرے آقا نے فرمایا کیسے تیمارداری کی؟ عرض کی آقا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں صحابی ہیں. آقا وہ میرے دوست ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں مسجد میں نہیں آ رہے تھے، گھر میں ہی نمازیں پڑھ رہے تھے بیماری کی وجہ سے. تو میں رات عشاء پڑھ کے گیا ہوں، میں نے کہا ان کا پتہ کر لوں. رات میں عشاء پڑھ کے ان کا پتہ کر کے گیا ہوں. آقا میرے دوست کی ایک عادت ہے، وہ تہجد نہیں چھوڑتا ہے. آج کل دے پیر صاحب نال دے کمرے چ اٹھ کے تے نماز پڑھنے واسطے نہیں جاندے تے کہندے جی اسی اتھوں مدینے پڑھے ہیں. لیکن یہ نبی کے صحابہ کی شان ہے جو تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے، جو تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے. آقا وہ تہجد نہیں چھوڑتے ہیں. تو میں نا آ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں ابھی وقت ہے تو میں چلتے چلتے عبدالرحمن بن عوف کا پتہ کر لوں کہ ان کی رات کیسی گزری ہے. تیسرا جملہ قابل توجہ، میرے نبی نے فرمایا آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا صبح کا وقت ہے، کون صدقہ کرے گا؟ فرمایا عمر خاموش رہو، آج صدقہ کس نے کیا ہے؟ اس وقت حضرت صدیق پاک کو پھر حضور نے وہی جملے کہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیکی کا لوگوں کو جو ہے پتہ نہ چلے اس لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہا، تو اسے میں کہہ رہا ہوں وہ ہاتھ کھڑا کرے. تو جناب صدیق پاک نے ہاتھ کھڑا کیا، آقا میں نے صدقہ کیا ہے. قابل توجہ بات ہے. حضرت صدیق پاک نے جب یہ جملے کہے تو میرے آقا نے فرمایا کیسے کیا؟ اور کہ آقا تہجد کے لیے آج اٹھا تھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا اور اس پوتے نے روٹی مانگی، تو میں نے اس پوتے کی دادی کو کہا کہ اس کو روٹیاں پکا کے دے. اس نے 2 پکا کے دی، ایک یہ کھا رہا تھا اور دوسرا مدینے کے بازار میں ایک مسکین کی آواز تھی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کھانا دیا جائے. تو آقا میں نے وہ روٹی اٹھا کے اس کو دے دیا. مصطفیٰ کریم نے اس جھرمٹ میں فرمایا جس کو علامہ ابن حجر مکی نے بھی نقل کیا ہے، تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے ملتی جلتی حدیث جو ہے بخاری میں جو اب میں پڑھنے لگا ہوں، فرمایا ابو بکر جب تم جنت کی طرف رخ کرو گے اور جتنے دوسرے لوگ ہوں گے وہ رخ کریں گے تو کسی کے لیے نماز والا دروازہ کھلے گا، روزے والا کھلے گا، حج والا کھلے گا، صدقے والا کھلے گا. ابو بکر جب تو جنت کی طرف رخ کرے گا 8 دروازے تیرے لیے کھلیں گے اور استقبال کی آوازیں آ رہی ہوں گی. گویا پہلا نمبر مصطفیٰ کے بعد ادھر بھی صدیق پاک کا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں کئی بار کہا واللہ لا اسبقہ الی شیء احدا. فرمایا میں نے کسی کام میں بھی ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں، ابو بکر آگے بڑھ گیا. پھر اسی کا سمجھے بھیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بھیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، یار غار محبوب خدا صدیق. ہاں میرے آقا نے فرمایا ان ارحم امتی بے امتی ابا بکر نے فرمایا میرے جتنے ہیں بھی صحابہ ہیں سب کی شان بڑی ہے. فرمایا میری پوری امت میں اللہ نے جس کو سب سے پہلے نمبر پر ارحم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، پہلے نمبر پر سب سے زیادہ رحم دل بنایا گیا، وہ بھی جناب صدیق اکبر ہے. اور حضرت صدیق اکبر کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیے، وہ کیا ہے؟ حضرت صدیق پاک کہتے تھے لست تارکن شیئن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ. فرمایا لوگوں سن لو، جو کام میرے نبی نے کیا ہے اس کام کو ابو بکر کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے. یہی بات ہے. آج حاجیوں تم جاؤ تو روزہ رسول پہ پہلے حضور کو سلام پیش کرتے ہو. آج کل شیعہ دے منہ کھلے ہوئے نے، وہ کہندے نا مفتی صاحب کہندے سی انہاں دے منہاں نوں بواسیر ہوئی آ.
منہ کھلے ہوئے نے پونکدے نے شان صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی پہ. ان کو تو پتہ میدان محشر میں چلے گا کہ ان ہستیوں کے بارے میں. ارے جرابیں آ چکی ہیں جن پہ ان ہستیوں کا نام لکھا ہوا ہے. واش روم کے ٹائلٹ تک ان ہستیوں کے نام لکھے گئے ہیں. اور 15 جنوری کو کراچی کی سرزمین پہ ایک بدبخت شیعہ نے اپنے امام بارگاہ میں حضرت صدیق پاک، عمر پاک اور عثمان پاک اور حضور کی صاحبزادیوں کو انہوں نے ننگی گالیاں اور تبرہ کیا گیا. نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے. ان کے منہ کھلے ہوئے گئے. وہ ایک عاشق رسول تھا، اس نے کہا اس کا عقل سے علاج کر لوں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ بتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر کسی کی قبر بن جائے تو اس کی بخشش ہو جائے گی؟ اس نے اگر شیعہ رافضی جو تھا اس نے کہا وہ صرف امام حسین کی بات کر رہا ہے. اس نے کہا ان کی قبر کے ارد گرد 40 میل تک اگر کسی کی قبر بن جائے تو اس کی وجہ سے اس بندے کی بخشش ہو جائے گی. مسکرا کے عاشق رسول دا سٹ بڑی سیٹ ٹیٹ لائی. انہیں کیا مینوں یہ دس انہاں دی قبر تو 40 میل دور تک بندہ بخشیا جائے تو جڑا مصطفیٰ دی قبر دے نال لمے پیا ہوئے اس کو زمانہ صدیق اکبر کہتا ہے. کون سا صدیق کا نمبر پہلا مل کے پڑھا. کون سا صدیق کا نمبر پہلا. اور جب کسی صحابی کو گالیاں دی جائیں نا یا کسی آل رسول کے فرد کو گالیاں دی جائیں تو پھر ان کا ذکر کرنا لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. اور ویسے حضرت صدیق پاک کی صحابیت تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے. کل انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد ہماری جامعہ مسجد میں عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے حضور تاجدار صداقت کی بارگاہ میں. اور میرا تو کام ہے نا دعوت دینا، میرا کام ہے دعوت دینا. میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، عرض کر سکتا ہوں، التجا کر سکتا ہوں، اپیل کر سکتا ہوں کہ حضرت صاحب اپنی چارپائی چھوڑ کے کل عشاء کے بعد آ جائیں. یہی کہہ سکتا ہوں نا. اور اگر دیکھیں نا آپ سارے آئے ہوں تو باہر کے بندوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ اب میں نے کئی گھروں میں دعوت نامے بھی لکھ کے بھیج دیے ہیں اور اتفاق ایسا ہے آپ کی دعاؤں سے مجھے نام سارے یاد ہیں. ابا جی کا بھی نام، اس کے بیٹوں کا بھی نام لکھا میں نے. چلو یار ایک تے آوے. تو آپ سے میری درخواست ہے ایک بات، ہم قبر میں اگر کوئی قبر میں مومن جواب دے نا، جواب دے تو میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. اس لیے کہ اس نے قبر میں تینوں سوالوں کے ارے جواب دیں تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. اور ابو بکر جن کی قبر ہی جنت میں ہے، کیوں میرے نبی نے فرمایا ماں بینا بیتی و منبری روزہ تم میں ریاض الجنہ. اور اس کو دیوبندیوں کے مولوی نے فضائل حج میں بھی لکھا تھا کہ جسم کا زمین کا وہ ٹکڑا جو مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ حجر اسود سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مقام ابراہیم سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مسجد اقصی سے بھی اعلیٰ ہے. اس ٹکڑے کو ہے کیا؟ اس کا تعلق مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو دعوت دے دی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا صدیق پاک کی بارگاہ میں حاضری لگے اور حضور کی بارگاہ میں نہ لگے، اے نہیں ہو سکتا. لہذا تو انو سارے انو دعوت ہے کل عشاء کے بعد انشاءاللہ عظیم الشان